الصلاة خير من النوم۔ شعبان کی 14 تاریخ یعنی 15ویں شب، آج انشاءاللہ تعالی اس رات کی میں نماز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے عبادت ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ اور شعبان کی 14 تاریخ 15ویں شب انشاءاللہ تعالی، آج 12 تاریخ ہے، کل 13، پرسوں 14، پرسوں کی یعنی کہ دن کیا ہے، کل ہفتہ اتوار، ٹھیک ہے۔ اتوار کی شام کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد میں، اور اس تاریخ کا وظیفہ، جی ہاں، ضرور مکمل اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لینا اگر اپنی زندگی میں کچھ اچھا چاہتے ہو، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت انسان کے مقدر لکھتا ہے، انسان کی زندگی لکھتا ہے، انسان کو کیا ملنے والا ہے وہ لکھتا ہے، یعنی کہ جو بھی کچھ ملنے والا ہے پوری سال میں، اسی تاریخ میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتے لکھا کرتے ہیں کہ کس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، وہ بھی اسی رات میں لکھی جاتی ہے، کون کس کو زندگی ملنے والی ہے وہ بھی اسی رات میں لکھی جاتی ہے، کس کو کہاں سے کتنی دولت ملنے والی ہے وہ بھی اسی رات میں لکھی جاتی ہے۔ جو آج میں گفتگو کرنے والا ہوں 14 شعبان المعظم اور 15ویں شب، آپ انشاءاللہ تعالی شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا اور سن لینا۔ تمام حضرات انشاءاللہ تعالی جو اس رات کو شعبان المعظم کی 14 تاریخ اور 15ویں شب کو شب برات بھی کہا جاتا ہے اور 14 شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شب برات۔ اور مکمل سن لیں اس ویڈیو کو، انشاءاللہ آج مزاج خوش ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا کہ شب برات کو کون سی ہم کو نماز پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اور شب برات کو ہم کو وظیفہ کون سا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مکمل آپ انشاءاللہ اس کو سن لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ تو آئیے دوستو، وقت زیادہ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارا سا چینل میرا سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی مزید آپ کو کامیاب بنائے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین انشاءاللہ تعالی۔ تو بہت پیاری چیز، ایک وظیفہ دوستو 14 شعبان المعظم کا، جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی کا وظیفہ انشاءاللہ 14 شعبان المعظم اور 15ویں شب یعنی کہ شب برات کی رات میں ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ صرف ایک رات کرنا ہے، وہ اس سے کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا، انشاءاللہ تعالی آپ تمام حضرات کو خود پتہ چل جائے گا جب آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے بلا تاخیر اس وظیفے کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد نماز کی فضیلت بتاؤں گا، نماز کا طریقہ میں بتاؤں گا، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن یعنی گھنٹی کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے بہت آسانی کے ساتھ مل جائے۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، اور 2 دن ہیں آپ لوگوں کے پاس، ان 2 دن میں آپ یہ ویڈیو تمامی حضرات کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ اگر کسی بھی انسان کوئی بیچارہ پریشان ہے، اگر کسی کا بھلا ہو جائے گا یار تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کو دعا ملے گی تھوڑی سی، ہے نا، اس نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ آئیے ویڈیو کرتے ہیں شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ وظیفہ سنیے 14 شعبان المعظم عشاء کی نماز کے بعد یعنی کہ 15ویں شب میں، شب برات کے رات میں آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جس مقصد سے آپ کر لیں گے اس رات میں جو دعا آپ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی۔ دل اگر آپ کا بہتر ہے، دل کے اندر دل مضبوط ہے، یقین آپ کا بڑا پکا ہے اس رب کائنات کی ذات پر، تو اس وظیفے کو کر کے دیکھ لینا یار، آزما کے دیکھ لینا کہ رشید بھائی نے بتایا کہ حقیقت میں ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی 101% میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کامیابی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ شب برات کی رات عشاء کی نماز کے بعد میں نفل نماز پڑھنے سے پہلے اس وظیفے کو آپ کر لیں، یا پھر اس رات میں کسی بھی وقت آپ فجر کی نماز سے پہلے اس وظیفے کو انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں۔ کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے وہ سنیں۔ آپ سب سے پہلے بھائی باوضو تو مسجد میں ہوں گے یا گھر پہ ہوں گے، باوضو ہوں گے کیونکہ اس رات بڑی عبادت، وہ رات جو ہے بڑی عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں جاگنا، اگر کچھ بھی نہیں کرتے صرف آپ جاگتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں تب بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرمائے گا، ہے نا۔ لیکن اگر ہم اس وظیفے کو کر لیں گے تو پھر تو سونے پہ سہاگا دوستو، ہے نا، پھر تو سونے پہ سہاگا، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد میں فجر کی نماز تک کسی بھی ٹائم اس وظیفے کو آپ کریں۔ آیت الکرسی کا ہے یہ وظیفہ، اس رات کا شب برات کی رات میں یہ وظیفے کو آیت الکرسی پر آپ کو کرنا ہے۔ آیت الکرسی کا طریقہ یہ ہے، اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے، وہ میں آپ تمام حضرات کو بتا دیتا ہوں۔
ईशा की नमाज आप जब पढ़ लें, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में आयतल कुर्सी को हमको जो है 101 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 101 मरतबा, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करके। जब आप अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, 101 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें, और उसके बाद फिर 3 मरतबा जो है दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद जो भी नफिल नमाज पढ़ना वो पढ़ें। अल्लाह की बारगाह में बड़े दिल की गहराइयों के साथ आंखों से आंसू जारी हो जाना चाहिए, और आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह जिस मकसद से आप करेंगे, अल्लाह ने चाहा आपके उस मकसद में मेरा रब कामयाबी अता फरमाएगा, क्योंकि हम बड़े दूर हो चुके हैं नमाजों से, सब हर अच्छी काम से, अच्छे चीज़ों से हम बड़े दूर हो चुके हैं। इसीलिए परेशानियों का सामना, परेशानियों ने हमारे घर के दरवाजे तक दस्तक दे दी है। अगर हम उन परेशानियों को भगाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला, तो ज़रूर इस वजीफ़े को मुकम्मल तरीके से करें। और अगर आप लोगों ने कर लिया, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आपको 101% इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी हासिल होगी। ठीक है, तो तरीक़ा मैंने बता दिया, और आयतल कुर्सी वही है जैसा कि आप तमामी हज़रात फजर नमाज के फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। यह है आयतल कुर्सी। आपको 101 मरतबा इंशाअल्लाह ताला शाबान मुअज़्ज़म की शब बरात में 14 शाबान को 15वीं शब में इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को आपको करना है। ये तो हो गया वजीफ़ा। अब बढ़ते हैं शब बरात की जो नमाज है उसकी फजीलत क्या है, उसमें हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अब सुने इंशाअल्लाह तारीख़ों के हवाले से, हदीसों की रोशनी में मैं आप तमाम हज़रात को बताने वाला हूँ। बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत करना। अगर चाहते हैं अपनी खैरियत तो आफियत चाहते हैं तो सुन लें इंशाअल्लाह ताला। शाबान की 14वीं तारीख़ 15वीं शब होती है, जैसे कि मैंने आपको वजीफ़ा भी बताया। इसी रात की बात कर रहा हूँ मैं। इसको शब बारात कहते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में इबादत करो और 15वीं रात तारीख को रोज़ा रखो, यानी कि 14 शाबान है, परसों को 14 तारीख़ है, आज 12 है, समझे, हफ्ते को 13, इतवार को 14 होगी। अंग्रेज़ी आज कितनी है? शायद 26 है, 27, 28, 28 तारीख में 27, 28 तारीख अंग्रेज़ी पड़ेगी। तो उस रात को इबादत करो और 15 तारीख का इंशाअल्लाह ताला रोज़ा रखो, यानी कि पीर वाले दिन का। ठीक है, अब इसके यानी जो रोज़ा रखने का जो मकसद है, इसके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर, यानी बनी कल्ब में कितनी बकरियां थीं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, उनकी कोई तादाद नहीं, गिनती नहीं है। अल्लाह फरमाता है बनी कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर अपने बंदों को दोज़ख से निजात देता हूँ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ है दोस्तों, है ना। जी हाँ, दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल करता है मेरा रब। यानी इस रात में करोड़ हा आदमी बख्शे जाते हैं, इसी रात में करोड़ हा आदमी बख्शे जाते हैं, उसमें से एक इंशाअल्लाह हम भी हैं। ठीक है, आप भी हैं, सब हैं इंशाअल्लाह, बख्शे जाते हैं। हक ताला फरमाता है, ऐ बंदो आज की रात तुम मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुमको जरूर बख्श दूंगा। यानी इस रात की इतनी बड़ी फजीलत है। उस वजीफा करने के साथ साथ अगर आपने अपने लिए कुछ भी मांगा तो मेरा रब इस रात में आपको जरूर अता फरमाएगा। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रात निहायत बुजुर्ग है, रहमत के फरिश्ते आसमान से उतरते हैं इस रात में। जो लोग इबादत करते हैं, यानी कि रहमत के फरिश्ते जो है आसमान से उतरते हैं और जो लोग इस रात में इबादत करते हैं उनको घेर लेते हैं। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दोज़ख की आग से बचना चाहे वो इस रात में इबादत करे, है ना। अल्लाह ताला उसको बख्श देता है, अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। शब बारात में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए 3 दरवाजे खोल देता है। अब वो 3 दरवाजे कौन कौन से हैं वो सुने। उसी रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के लिए 3 दरवाजे खोलता है। जो दुआ मांगो वो दुआ कबूल होती है, यानी जो दुआ मांगो वो कबूल होती है, ये दरवाज़ा खुला होता है। शराबियों, सेंधी पीने वाले और बखीलियों, जानी की दुआ कबूल नहीं होती। ठीक है, जो शराब पीते हैं, जो जानी है, जो बखील है, जो कंजूस हैं, समझे, इनकी दुआ कबूल नहीं होती, मगर वो जो तौबा कर ले अपने गुनाहों से और फिर वो काम ना करे। इस रात में गुस्ल करना,
یعنی کہ اگر اس رات میں وہ انسان جیسے غسل یعنی کہ تاریخوں سے شاید ہے یہ کہ زانی کی، شرابی کی، جوا کھیلنے والے کی اور کنجوس بخیل انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اگر اس رات میں توبہ کر لے وہ تو اس کے بعد اس کی ہر دعا قبول ہوگی. جی ہاں، اور یعنی کہ توبہ کرنے کے بعد وہ کام اس انسان کو کرنا نہیں چاہیے. اور پھر اس رات میں غسل کرنا عبادت کی نیت سے مستحب ہے. غسل کریں، بہت بڑا ثواب ہے. آگے سنیں انشاءاللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب برات میں غسل کرے گا، جو شخص اس رات میں غسل کرے گا، ہر قطرہ پانی کے بدلے میں 700 رکعت نفل نماز کا ثواب پائے گا وہ انسان. یعنی کہ کتنے قطرے ہوں گے؟ انسان جب نہاتا ہے تو کتنے قطرے ہوں گے؟ ہر ایک قطرے، ایک بوند، اتنی سی چھوٹی سی ایک بوند ہوتی ہے، ہر ایک بوند کے صدقے میں اس کو 700 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رات میں 8 رکعت نماز نفل پڑھے، 8 رکعت نماز نفل پڑھے، اور کیسے کر کے؟ اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو صورت ہے ایک بار پڑھے اس کو، اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے، وہ ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی ہاں، تو آپ لوگ انشاءاللہ اسی طریقے سے نفل نماز پڑھیں اور نفل نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 15ویں رات میں 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 25 یا 50 بار پڑھے، اس کے 25 یا 50 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 رکعت اس رات میں پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، حلال کرے گا اس کے لیے جنت اور حرام کرے گا اس پر دوزخ کو. اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں، حضرت شیخ ابو القاسم صفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں دیکھا. حضرت شیخ ابو القاسم صفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے میں نے سرکار کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا امام حسین کی والدہ کو دیکھا خواب میں، اور عرض کیا کہ اے خاتون جنت آپ کس چیز کو دوست رکھتی ہیں؟ انہیں حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ جب خواب میں دیکھا تو حضرت فاطمہ الزہرا حضرت امام حسین کی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کس چیز کو دوست رکھتی ہیں؟ آپ کس چیز کو دوست رکھتی ہیں جو آپ کی روح مبارک پر پڑھ سکوں اور پڑھ کر بخش سکوں؟ تو بی بی خاتون جنت نے فرمایا اے ابو القاسم ماہ شعبان میں 8 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھنا، ہر رکعت میں بعد الحمدو کے سورہ اخلاص 11 بار پڑھنا، اس کا ثواب میری روح کو بخشنا. اللہ اکبر. یہ کون، کس نے بتایا؟ یہ حضرت امام حسین کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے جو آپ کے غلام تھے، آپ کے چہیتے عاشق تھے، آپ نے جب خواب میں دیکھا حضرت شیخ ابو القاسم نے ان سے کہا حضرت فاطمہ الزہرا نے، اور یہی پڑھ کر جو ہے میری روح کو بخشنا. اے ابو القاسم جب تک تجھ کو نہ بخشاؤں اور جنت میں داخل نہ کراؤں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گی. اللہ اکبر. یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں اے ابو القاسم جب تک تجھے میں نہ بخشاؤں اور جب تک تجھے جنت کے اندر داخل نہ کراؤں جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی. اگر اس طریقے سے تو نے کیا، آپ خود اندازہ لگائیں. اس نماز میں 8 رکعات کی نیت باندھنا، 4 قاعدہ کرنا، آدھا تحیات پڑھ کر اٹھنا، آخر میں سلام الف لام میم پڑھ کر سلام پھیرنا. یہ نماز پہلی شعبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ شب برات ہی میں یہ نماز پڑھی جائے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی ہاں، کیونکہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے. خدا کی قسم دوستو، کس کو زندگی ملنی ہے اسی رات میں لکھا جاتا ہے، کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے وہ بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے، کس کو موت آنی ہے وہ بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے، کس کو دولت ملنے والی وہ بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے، کس کو عزت ملنے والی وہ بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے، کس کو مال ملنے والا ہے وہ بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے، کس کو شہرت ملنے والی ہے وہ بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ یعنی جو کام پوری سال میں ہمارے ساتھ ہونے والے ہیں وہ اسی رات میں مہر لگا کر کے مکمل کیے جاتے ہیں. اب آپ لوگوں کو یہ چاہیے
کہ آپ لوگ اس رات کا بڑی بےتابی سے انتظار کریں، اور جب یہ رات آ جائے، 14 شعبان تاریخ آ جائے، 15ویں شب آ جائے، تو ہم اللہ کی یاد میں اتنے مشغول ہو جائیں، اتنے مشغول ہو جائیں، اتنے مشغول ہو جائیں کہ میرا رب بھی ہمیں پہچان لے کہ واقعی میں میرا سچا بندہ ہے اور میری بارگاہ میں آ کر کے مجھ سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم دوستو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو جن کو یہ رات نصیب ہوگی، اور جو اس رات سے پہلے ہی پہلے گزر جاتے ہیں۔ تو آپ سوچ لو کہ کیسے ان کی زندگی کیا ہوتا ہے۔ فی الحال جو مر بھی جاتے ہیں نا، اگر ان کے لیے ہم بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت، کیونکہ اس تاریخ میں اس رات میں جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ہم اپنے یعنی کہ اپنے عزیز و اقارب کے واسطے دعا کرنے کے لیے قبرستان میں بھی ہم جاتے ہیں، ہے نا۔ قبرستان میں بھی جائیے، قبرستان میں نہیں پہنچ رہے ہیں تو اپنے گھر سے آپ دعا کیجیے، مسجد سے دعا کیجیے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کیجیے، کیونکہ یہ رات بڑی برکتوں اور رحمتوں والی ہے۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور اپنے اللہ کے ان بندوں کے پاس میں آ جاتے ہیں جو اس رات میں عبادت کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا ویڈیو یہیں تک تھا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔